سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ہم تو سنا کی بات سورۃ البقرہ پہ گفتگو ہو رہی ہے. گزشتہ ملاقات میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو خلافت عرضی عطا کرنے کا تذکرہ ہوا تھا، اور آج اس کی علت، ثواب اور مقصد پر بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی قدر و منزلت کو سمجھنے اور اپنی ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برآ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، دوستو، عزت و عظمت اور جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، آیت نمبر 30 کی روشنی میں 3 باتوں کا ذکر ہوا تھا. نمبر 1، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جو خلافت جانشینی عطا کی گئی
وہ اللہ کی خلافت اور جانشینی نہیں تھی، بلکہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ اور جانشین بنانے کا فیصلہ تھا۔ جس طرح ایک نسل کے گزر جانے کے بعد دوسری نسل اس کی جگہ لیتی ہے اور جانشین بنتی ہے، ایک زمانہ بیت جانے کے بعد کے زمانے کے لوگ ان کی جگہ لیتے ہیں اور ان کے جانشین بنتے ہیں۔ اس لیے کہ خلیفہ اور نائب یا جانشین اس کا بنتا ہے جو موت کی آغوش میں چلا جائے، اور یہ چیز اللہ کی ذات کے لیے محال ہے۔ وہ موت کا خالق ہے، لیکن اسے کبھی موت نہیں آئی۔ دوسری بات، خلافت اور جانشینی کسی کی عدم موجودگی یا حاضر نہ ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ اپنی صفات، اپنی قدرت، اپنے اقتدار، اپنے اختیار کے ذریعے موجود نہ ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہو، اور کوئی ایسا کام نہیں جو اللہ کر نہ سکے۔ اس کے اختیار کا عالم تو یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ فرشتوں نے آدم اور ان کی اولاد کے بارے میں فساد برپا کرنے اور قتل و غارت گری کا ارتکاب کرنے کا کس بنیاد پہ سوچا اور کہا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو زمین کی خلافت عطا کرنے سے 2000 سال پہلے جان اور ان کی اولاد جنات کو یہاں بسایا تھا۔ اب جنات فساد برپا کرتے اور قتل و غارت گری کا کھیل کھیلتے، پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے ڈنڈا اٹھایا اور مار مار کے انہیں زمین سے بھگا دیا اور سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پہ مجبور کر دیا۔ جب یہ زمین خالی ہوئی اور اس کی خلافت آدم اور ان کی اولاد کو دینے کے بارے میں جب اللہ نے کہا تو فرشتوں نے انسانوں کو جنوں پہ قیاس کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا۔ اور تیسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ جنوں نے، فرشتوں نے یہ بات حسد، مخالفت یا کسی عداوت کی وجہ سے نہیں کہی تھی، بلکہ وہ علت، مصلحت اور مقصد کو سمجھنا چاہتے تھے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اب اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 میں اس علت، سبب اور مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح
فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ وہ تمام چیزیں جن کا استعمال اس دنیا میں ہونا لازمی ہوتا ہے، اور وہ چیزیں بھی جو چیزیں اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہیں اور جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح وہ معاملات جو انسان کو عظمت اور بلندی کی طرف لے جاتے ہیں، ان کا علم بھی، جو پستی میں دھکیلتے ہیں ان کا علم بھی، اور وہ چیزیں جو انسان کو جہنم کی دلدل میں دھکیل دیتی ہیں، اور وہ چیزیں جو انسان کو جنت تک پہنچانے میں کامیابی عطا کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ مثال کے طور پہ اس زمین پہ سب سے اہم ضرورت کھانے کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زراعت کے اوزاروں سے آگاہ کر دیا۔ یہ ہل ہے، یہ ٹریکٹر ہے، یہ ٹیوب ویل ہے، یہ بیلچا ہے۔ اسی طرح اجناس سے آگاہ کیا، یہ گندم ہے، یہ جو ہے، یہ چاول ہے، یہ دیگر اجناس ہیں۔ اسی طرح پھلوں کے نام بتائے، یہ آم ہے، یہ جامن ہے، یہ آڑو ہے، یہ کھجور ہے، یہ انگور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اسی طرح کھانا پکانے کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، یہ چولہا ہے، یہ ہنڈیا ہے، یہ چمچہ ہے، یہ پلیٹیں ہیں، یہ چھوٹے چمچ ہیں۔ تو جو کھانے پینے کی اشیاء تھیں ان کے بارے میں آتا کیا، اور کھانے پینے کے بعد پھر انسان کی بڑی ضرورت لباس ہوتی ہے۔ لباس روئی سے بنتا ہے، اللہ نے بتایا یہ روئی ہے۔ اس روئی کو جب کاتا جاتا ہے اس سے دھاگے بنتے ہیں، پھر مشینوں میں جا کے اس سے لباس تیار ہوتا ہے۔ وہ لباس میں یہ قمیض ہے، یہ شلوار ہے، یہ ٹوپی ہے، یہ بنیان ہے، یہ جرابیں ہیں، یہ مردانہ لباس ہیں، یہ زنانہ لباس ہیں۔ ان کو اس طرح سے پہنا جاتا ہے، یہ گرمی سردی سے بھی بچاتے ہیں، زیب و زینت میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ تیسری بڑی ضرورت انسان کی مکان ہوتی ہے۔ اللہ نے بتایا یہ دیواریں ہیں، یہ چھت ہے، یہ دروازہ ہے، یہ روشن دان ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں، اسی طرح یہ بیڈ ہے، یہ اس پہ بچھائی جانے والی چادریں ہیں، یہ تکیے ہیں، یہ کرسیاں ہیں، یہ میز ہیں، یہ الماریاں ہیں۔ جو بھی استعمال کی چیزیں تھیں وہ ساری اللہ نے آدم علیہ السلام کو سمجھائیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو اپنی عبادت کے طریقے بھی بتائے۔ یہ عبادات ان اوقات میں اس طرح کرنی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کے آداب، طریقے اور سلیقے بھی سکھائے۔ ماں باپ کا عادت اس طرح کرنا ہے، اولاد کی تربیت اس طرح کرنی ہے، شوہر بیوی کی حیثیت سے اس طرح رہنا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ محبت پیار کا اظہار اس طرح کرنا ہے، معاشرے کے افراد کے ساتھ اس طرح محبت پیار سے مل جل کے رہنا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ عمل جو ہے وہ انسان کو پستی کی طرف دھکیلتے ہیں اور یہ اعمال بلندی کی طرف لے جاتے ہیں، یہ جہنم کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں اور یہ شاہراہ جنت پہ گامزن کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔
اور ان کے استعمال کے طور طریقے بھی سمجھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اور فرشتے تو فرشتے تھے نا، اور انہیں زمین میں نہ خلافت عطا کرنی تھی، نہ زمین کے معاملات کو انہوں نے سنبھالنا تھا، نہ کھانا ان کی ضرورت، نہ لباس ان کی ضرورت، نہ مکان ان کی ضرورت، نہ دیگر اشیاء ان کی ضرورت۔ آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ چیزیں رکھیں اور انہیں یہ کہا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان کے استعمال میں آنے والی یہ چیزیں نہیں تھیں، اس لیے انہوں نے عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بالکل علم نہیں، جس علم کی ضرورت تھی اللہ نے فرشتوں کو عطا کیا، انہوں نے اچھی طرح ذہن نشین بھی کیا ہے اور اس کو استعمال بھی کیا۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے نا، یہ انسان جو بھی بولے اسے ریکارڈ کرو، فوری ریکارڈ کرو، بڑے تیز۔ کچھ فرشتوں کی اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی جو یہ کام کرتے ہیں اس کو نوٹ کرو، فوراً تحریر کرتے ہیں، ذرہ برابر تاخیر نہیں ہونے دیتے۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے جب قبر میں جائیں ان سے سوال جواب کرو، جاتے ہیں اور تسلی سے سوال جواب کرتے ہیں۔ کسی کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے جہنم کی آگ کو بھڑکانا، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ کسی کی ڈیوٹی لگائی نبیوں تک وحی کو پہنچانا، انہوں نے پہنچایا۔ کسی کی ڈیوٹی لگائی تو نے بارش برسانی ہے، ہوا چلانی ہے، وہ بھی اسی کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ کسی کی ڈیوٹی لگائی جب عمر پوری ہو جائے نا تو اس کے ٹیٹوے کو دبانا ہے، تو نے بالکل تاخیر نہیں کر۔ تو جتنی ضرورت تھی، جو ضرورت تھی اللہ نے انہیں علم عطا کیا، لیکن زمین کے معاملات سے ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ تو جب ایسی چیزیں اللہ نے ان کے سامنے رکھیں، اجناس پھلوں کے درخت سامنے پیش کیے، بتاؤ کیا نام، کچھ پتہ نہیں۔ لباس کے بارے میں پوچھا، کچھ پتہ نہیں۔ مکانات کے بارے میں کچھ علم نہیں، کچھ دوسری چیزوں کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ تو کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ آپ ہر چیز کا علم رکھنے والے اور کامل حکمت والے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی بے بسی کا اعتراف کیا تو اللہ نے پھر فخریہ انداز میں آدم کو بلایا، ذرا ادھر آدم، میں تیرا ان سے تعارف کرواؤں، تیری عظمت کو ان کے سامنے اجاگر کروں۔ فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ ایک چیز سامنے پیش کرتے رہے اور آدم علیہ السلام فار ان چیزوں کے نام اور ان کے مقاصد سے آگاہ کرتے رہے۔ فلما انباہم، جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام اور کام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے غیب
کو صرف میں ہی جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تھے اور جو تم چھپا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بے شمار چیزوں کا علم عطا کیا، لیکن عالم الغیب نہیں بنایا، کیونکہ یہ تو اللہ کا خاصہ ہے نا، کوئی دوسرا بن ہی نہیں سکتا۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی خزانوں کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے پناہ علم عطا کیا، اور زمین پہ بھیجنے سے پہلے تھوڑے عرصے کے لیے جنت میں بسا دیا اور کہا آپ اپنی بیوی کے ساتھ یہاں رہیں اور جو دل چاہے وہ کھائیں پئیں اور ان کی نعمتوں سے استفادہ کریں، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ ازلی ابدی دشمن سے برداشت نہ ہوا، یہ بھی اللہ کی حکمت، کوئی مسئلہ تو ہوگی۔ آ کے بہکانے لگا، طرح طرح کے اندیشے ڈالنے لگا۔ قرآن کہتا ہے قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ۔ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کے قریب جانے سے اس وجہ سے روکا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا ہمیشہ جنت تمہارے نام الاٹ نہ ہو جائے۔ پھر قسمیں دیں، قسمیں اٹھائیں، اللہ کی قسم میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، اور دھوکے کے ذریعے اس نے انہیں جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بے پناہ علم عطا کیا، لیکن عالم الغیب نہیں بنایا۔ اتنا علم کہ قرآن اس پہ فخر کرتا ہے، لیکن اگر عالم الغیب ہوتے فوری اس کی گردن دبوچ لیتے۔ خناس، کیا تو مجھے نادان سمجھتا ہے؟ سمجھتا ہے مجھے پتہ نہیں، میں تو سب کو جانتا ہوں۔ عالم الغیب ہوتے تو کبھی شجر ممنوعہ کو استعمال نہ کرتے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو علم عطا کیا، لیکن عالم الغیب بنانے کے لیے نہیں، بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، تاکہ اس پیغام پہ عمل پیرا ہو کے اور وہ دائمی جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے دور کے بزرگوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا، اور رگے جان سے قریب سمجھنے کی بجائے انہوں نے اللہ کو ان کی سفارش کا محتاج سمجھ لیا کہ یہ سفارش کرتے ہیں تو پھر ہی اللہ سنتا ہے اور پھر ہی بگڑے ہوئے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دنیا کمانے کے، دنیا کے طور طریقے بھی سکھائے، اور اللہ نے ان پہ وحی کا علم بھی نازل کیا، اللہ کی رضا والے ناراضگی والے راستے بھی بتائے، عبادات کس طرح کرنی ہے، معاملات کس طرح چلنے ہیں، جہنم سے کس طرح بچنا ہے، جنت کی راہ پہ کس طرح گامزن ہونا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ان ساری چیزوں کا علم عطا کیا، اور یہ علم وحی کے ذریعے عطا کیا، اور انہیں کہا اپنی روش کو بدلو،
ایک دو دن نہیں بلکہ 950 سال تک سمجھاتے رہے، لیکن بدقسمتی بد نصیبی ان کا مقدر بن چکی تھی، ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ سے دعا کی اللہ ان پہ عذاب نازل کر دے، فرمایا کشتی تیار کر، کشتی تیار ہو گئی۔ فرمایا ایمان والوں کے ساتھ ہر چیز کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لے، لیکن مشرک کو کشتی کے قریب نہ آنے دینا۔ کشتی میں سوار کر لیا، ہر طرف سے طوفان بلند ہونے لگا، لوگ ڈوبنے لگے۔ نوح علیہ السلام کی نظر پڑی اپنے بیٹے پہ جو پانی میں گھرا ہوا ہے۔ قرآن کہتے ہیں اب پدری محبت نے جوش مارا اور کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن۔ اب وہ شرک کے مرض میں ڈوبا ہوا تھا، اور شرک کا مرض روحانی کینسر ہوتا ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لیتا ہے، اور تبھی وہ اللہ جو حی اور قیوم ہے اسے چھوڑ کے بے جان حجروں سے، بے جان شجروں سے اور بے جان قبروں پہ جا کے سجدہ ریز ہونے لگتا ہے۔ یہ عقل کا فضول ہے نا۔ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے وہی بچے گا جس پہ میرا اللہ رحم کرے گا۔ سمجھا رہے ہیں بیٹا سمجھ نہیں رہا، دوسری طرف روکیا اور عرض کرتے ہیں رب ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ پروردگار میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، آپ کا وعدہ سچا، آپ احکم الحاکمین ہیں۔ آواز آئی یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں، اس کے عمل درست نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے نہ بنے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بے پناہ علم عطا کیا لیکن عالم الغیب نہیں بنایا۔ اللہ نبیوں کو علم اس لیے عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اس لیے نہیں عطا کرتا کہ لوگ انہیں عالم الغیب سمجھنے لگے۔ اگر نوح علیہ السلام کو علم ہوتا کہ میرے رب کی طرف سے مجھے ڈانٹ پڑے گی تو کیا اللہ کے حضور یہ درخواست کرتے؟ ہرگز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو علم عطا کیا، دنیا کا بھی علم عطا کیا، دین کا بھی علم عطا کیا، علم میں مضبوطی اور ایسا رسوخ عطا کیا، توحید بیان کرنے کی پاداش میں گھر کو خیر بات کہنا پڑا، کہہ دیا، قوم کی مخالفت مول لینا پڑی، لے لی، آگ میں وقت سے ٹکرانا پڑا اور ٹکرا گئے، آگ میں کودنا پڑا، بے خطر کود گئے۔ اللہ نے بے پناہ علم عطا کیا۔ اور دوسری طرف لوط علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے یہ رسوائے زمانہ نعرہ لگایا میرا جسم میری مرضی، ہم جنس پرستی کو اختیار کیا۔ اللہ کی غیرت جوش میں آئی، فرشتوں کو بھیجا جاؤ ان کا دماغ ٹھیک کر کے آؤ، اور فرشتے جب جانے لگے فرمایا جاتے ہوئے میرے خلیل سے بھی مل کے چلے جانا، ان کے ہاں ایک بیوی سے تو اولاد ہے، دوسری بیوی سے اولاد نہیں۔
اور انہیں بھی اولاد کی خوشخبری سناتے ہوئے جانا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ یقینی طور پہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے جا کے سلام عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا، عزت احترام سے بٹھایا اور بلا کسی تاخیر کے ایک بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے۔ یہ ان کے دین کا حصہ، ہمارے بھی دین کا حصہ، اللہ ہمیں بھی مہمان نوازیاں کرنے والا بنا دے۔ بچڑا لے آئے، دیکھا مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، ان کو اجنبی سمجھا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے، پتہ نہیں شاید میرے دشمنوں۔ انہوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بے پناہ علم عطا کیا، لیکن عالم الغیب نہیں بنایا۔ اللہ نبیوں کو علم اس لیے عطا کرتا ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، وہ دنیا کے نظام کو بھی درست کر لیں، اپنی عاقبت کو بھی سنبھال لیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا سامان پیدا کر لیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو علم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو کیا اتنا تکلف فرماتے؟ اسی طرح دیگر انبیاء کا معاملہ بھی ہے۔ اللہ نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنا کے مبعوث فرمایا۔ ابھی آپ کے پاس زیادہ علم نہیں تھا، آپ نے پڑھنا لکھنا شروع نہیں کیا تھا، غار حرا میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا اقرا پڑھیے، فرمایا مانا بقاری، میں قاری صاحب نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اچھی طرح دبایا، جھنجھوڑا اور پھر عرض کیا اقرا پڑھیے، پھر آپ نے فرمایا مانا بقارئ، بتا تو چکا ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر دبایا، جھنجھوڑا اور عرض کیا اقرا پڑھیے، فرمایا مانا بقارئ، بتا چکا ہوں، کتنی بار بتاؤں گا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کیا ہوا آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں؟ اس رب کا نام لے کے پڑھیے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا مہربان ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا۔ پھر جب آپ نے اللہ کا نام لے کے پڑھنا شروع کیا، اللہ نے اتنا علم کیا، علم عطا کیا، پوری کائنات کا علم مل کے بھی اور اس کا عشر عشیر بھی نہیں بن سکتا۔ آپ نے آدم علیہ السلام سے لے کے اپنے دور تک آنے والے واقعات کو بیان کیا، وہ حرف بحرف سچے تھے، حقیقت پہ مبنی تھے۔ آپ نے قیامت تک آنے والے حالات سے آگاہ کیا، اور وہ بھی حرف حرف اسی طرح رونما ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تھا آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، لیکن جب اللہ کے نام لے کے پڑھنا شروع کیا
تو اللہ نے بے پناہ علم عطا کیا، پوری کائنات سے زیادہ علم عطا کیا، پوری کائنات سے زیادہ علم تو عطا کیا، لیکن عالم الغیب نہیں بنایا۔ یہ ابتدا میں ہی واضح کر دیا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو صرف میں جانتا ہوں۔ اللہ نے نبی کریم کو بھی علم عطا کیا، عالم الغیب بنانے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا تک پیغام پہنچانے کے لیے، تاکہ اس علم کی روشنی میں وہ دنیا میں زندگی گزاریں، اللہ کی عبادت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات حل کرتے رہیں، اور اس علم کی بدولت وہ جب جنت میں جائیں تو جنت میں بھی راحت اور سکون مل جائے، جب اگلے جہان جائیں تو جنت کے دروازے انہیں کھلے ہوئے ملیں۔ اللہ نے بے پناہ علم کیا، لیکن عالم الغیب آپ کو بھی نہیں بنایا۔ عالم الغیب ہونا اللہ کا خاصہ ہے۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو علم دیتا ہے، اور دینے والا عالم الغیب ہوتا ہے، لینے والا عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اور یہ تو عالم الغیب کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے جو اسے ملتی ہے، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عظمتیں اور بلندیاں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین۔ غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہے، جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو کچھ سمندر میں ہے، جو کچھ خشکی میں ہے، وہ جسے جانتا ہے۔ کسی درخت سے جب کوئی پتا گر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے علم میں ہوتا ہے۔ زمین کے اندھیروں میں دانہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ خشکی اور تری کی کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین میں اور اس کے سامنے روز روشن کی طرح واضح اور عیان ہو۔ عالم الغیب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس غیب کے علم سے اپنے نبیوں کو آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ دنیا کو آگاہ کرے، لیکن عالم الغیب نہ کہلائیں، نبی کہلائیں۔ نبوت کا منصب کوئی معمولی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، مگر نبی ہیں ان میں سے جسے وہ پسند کرے اور اسے غیب کی خبریں وہ عطا کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ جس طرح استاد اپنے شاگرد کو بہت کچھ پڑھا کے اور اسے معلومات دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اور نبیوں میں سے اللہ یہ چیز عطا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے آگے اور پیچھے سے اس پہ محافظ بھی مقرر کر دیتا ہے اور کوئی اس میں کمی بیشی نہ کر سکے۔ علم جو اللہ نے نبیوں کو عطا کیا وہ لا ریب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ قرآن جیسے نازل ہوا تھا آج بھی اسی طرح قیامت تک
اسی طرح رہے گا۔ آج بدقسمتی ہے، وہ جو عالم الغیب ہے اس کی طرف دیکھتا ہی کوئی نہیں، ہر ایک کو عالم الغیب سمجھا۔ نبی تو دور، ولی بھی عالم الغیب ہے، ولی کی بلیاں بھی عالم الغیب ہیں۔ یہ فٹ پاتھوں پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے طوطے بھی عالم الغیب ہیں۔ اور کیسی نادانی اور حماقتوں والی باتیں ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں ہی بتا دیا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا غیب میں ہی جانتا۔ اور فرشتے بھی عالم الغیب نہیں، یہ انہی کو بات یہ سمجھائی تھی، اور لوگوں کو بھی علم غیب کے بارے میں بتایا۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے جو بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور جن کو یہ عالم الغیب کہتے ہیں ان کی کیفیت یہ وما یشعرون، اور تیرے افسانے داستانے سن کے اس پہ ایمان لائیں، یا اللہ کے قرآن پہ ایمان لائیں۔ قرآن کہتا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اب فرشتوں سے کہا آدم کو میں زمین کا خلیفہ بنا رہا، اور ساتھ ہی آدم علیہ السلام کو زندگی گزارنے کا علم عطا کیا، عبادات کا سلیقہ بھی سمجھایا، معاملات کے طور طریقے بھی بتائے، اور جہنم سے بچنے کا راستہ بھی دکھایا، اور جنت تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھا دیا، اور فرمایا فرشتوں تم یہ جاننا چاہتے ہو میں آدم کو زمین پہ خلافت اور جانشینی کیوں دینا چاہتا ہوں؟ اس لیے دینا چاہتا ہوں از زمین کے معاملات کو بھی چلائے گا اور میری رضا کی راہ بھی اختیار کرے گا، یہ زمین پہ رہتے ہوئے اپنے لیے جنت میں داخلے کا سامان پیدا کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔